اور فضل تلاش کرنے کیا مانا ہے کہ دوسری جگہ جا کر تجارت کرو، وہاں سے سامان لاؤ، درآمد کرو، برآمد کرو اور اس سے نفع کماؤ، لیکن تعبیر یہ ہے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تہجد کا حکم دے رہے ہیں، تہجد کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے کہ تم آدھی رات تک یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ زیادہ تر کھڑے رہو نا رات کو اور سوائے تھوڑے حصے کے، اور اگر چاہو تو اس میں سے کمی کر لو، کچھ بڑھا لو، یعنی زیادہ وقت گزارو کاہے میں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہونے میں وقت گزارو۔ لیکن آگے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سیکون منکم مرضی، تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ ایسے ہوں گے جو سفر کر رہے ہوں گے۔ سفر کیوں کر رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، تجارت کا۔ تو یہ اس کے بارے میں فرمایا، اس کے لیے تخفیف کر دی، اس کے لیے تخفیف کر دی کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ تو جگہ جگہ قرآن کریم رزق حاصل کرنے کے ذرائع کو اور روزی کمانے کے ذرائع کو تعبیر کرتا ہے فضل من رب اللہ، اللہ کا فضل، اب تمہارے پروردگار کا فضل۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ سیدھا سادہ لفظ کہتے ہیں تجارت کا، زراعت کا، روزی کمانے کا، رزق حاصل کرنے کا، لیکن بار بار جہاں ذکر آتا ہے رزق کا تو فضل من ربکم، تمہارے اللہ کا فضل ہے، تمہارے پروردگار کا فضل، یہ بتانے کے لیے کہ کسی وقت اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ جو کچھ تمہیں رزق حاصل ہو رہا ہے وہ صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ ہے۔ قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر فرض کرو کہ تم ایک کسان ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا کام کرو گے؟ بھئی زمین کو ہموار کر لو گے اور اس میں بیج ڈال دو، پانی دے دو، بس۔ اس بیج جو ہے وہ اندر جا کر کس طرح پرورش پر پائے گا کہ چھوٹا سا بیج ہے اور اس میں سے کوپل نکل رہی، اور وہ کوپل چھوٹی سی اتنی ہلکی باریک اور اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک انگلی سے اس کو مار دو ختم ہو جائے، لیکن وہ کوپل زمین کا پیٹ پھاڑ کر، اتنی بھاری زمین کا پیٹ پھاڑ کر وہ نکل کے باہر آ رہی، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ہوائیں بھیجی جا رہی ہیں، اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو رہی ہے، اور وہ کوپل بڑھ بڑھ کے پودا بن جاتی ہے، پودا بن کر وہ درخت بن جاتی ہے، درخت بن کر تمہارا رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ تم کہتے ہو میں نے اگایا، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ جو گندم ہے یا چاول ہے یا یہ اجناس ہے میں نے اگائی، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم ہو اگانے والے یا ہم ہیں اگانے والے، قرآن کریم فرماتا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی سب جو وہ کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے اور شریعت کے مطابق کر رہا ہے، معاملہ بھی مزارعات کا کیا ہوا ہے تو بھی شریعت کے مطابق اس کے تمام احکام اس کے اوپر جاری ہو رہے ہیں، لیکن ساری زندگی کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، میرے ہاتھ کا کمال نہیں ہے، میرا اپنا کمال نہیں ہے، کوئی دینے والا دے رہا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ کہو کہ بھائی میں نے اپنے ہاتھ سے بیج ڈالا تھا، تو ہاتھ کہاں سے آ گیا تھا بھائی؟ اور وہ ہاتھ میں یہ قوت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ بیج ڈا کے اس میں ڈال دے؟ اگر کسی وقت میں تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، ہاتھ چھل ہو جائے، مفلوج ہو جائے، کیا کر لو گے؟ تو لہذا یہ جو کچھ تم کھیتی کر رہے ہو، یہ جو کچھ نکل رہا ہے، یہ تمہارے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے فضل کا کرشمہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں رزق دے رہا ہے۔ تم اگر فرض کرو تاجر ہو تو زیادہ زیادہ کیا کرتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہو کہ بھئی تھوڑا بہت سرمایہ کہیں سے اکٹھا کیا اور دکان خرید لی اور اس کے اوپر کوئی کام شروع کر دیا، مال لا کے ڈال دیا اور بیٹھ گئے بیچنے کے لیے۔ تو اول تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا، اور یہ تم نے مال تمہارے پاس کہاں سے آ گیا تھا، یہ تمہارے اندر صلاحیت کس نے پیدا کر دی تھی کہ اس کو تجارت کرنے کا سلیقہ آ جائے تمہیں؟ اور پھر اگر دکان کھول کے بیٹھ گئے، گاہک آتا ہی نہیں، دکان بھری ہوئے سامان سے اور گاہک نہیں آ رہا، تو کہاں کیا فائدہ اس تجارت کا؟ لیکن وہ کون ہے جو گاہک بھیج رہا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے پاس گاہک بھیج رہا ہے؟ اور اس گاہک کے بھیجنے کے نتیجے میں تم نفع کما رہے ہو،
یہ کبھی خیال آتا ہے؟ قرآن اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ فضلا من ربکم، گاہک جو ہے وہ بھیجنے والے بھی ہم ہی تو ہیں. تم نے زیادہ سے زیادہ تم نے اعلان کر دیا بھائی جس کو لینا ہو آ کے لے جائے. کسی کے دل میں یہ خیال پیدا کرنا کہ جا کے وہاں سے مال خرید لو، یہ کون پیدا کر رہا ہے اس کے دل میں؟ اللہ اکبر. سعودی عرب میں ایک مرتبہ تو اوسط گیا تھا جب بہت کم عمر تھا، 8-9 سال عمر تھی. حضرت والد صاحب نے سن 1951 میں، یعنی تقریباً 49 اور 23 میں کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 74 سال. تو اس میں چھوٹا سا تھا، 8-9 برس میری عمر تھی. تو جی ہاں جیسا تو، اور وہ ملک سعود کا زمانہ تھا، عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز جو اصل بانی ہے مملکت سعودی عرب کا. خیر اس وقت کی باتیں بھی الحمدللہ یاد ہیں. اور اس وقت میں جو منظر تھا، جو ماحول تھا، وہ بڑی حد تک قریب تھا اس عہد صحابہ اور عہد رسالت سے. لوگوں کے اندر سادگی تھی، لوگوں میں تقویٰ تھا، لوگوں میں ذکر اللہ تھا. پھر دوبارہ ذرا کچھ ہوش کی حالت میں جو بعد میں جانا ہوا سن 1963 میں، تقریباً 12 سال بعد. اس وقت میں پڑھ بھی چکا تھا، دورہ حدیث فارغ ہو گیا تھا، پڑھانے لگا تھا. تو میں اور میرے بھائی ولی نادی صاحب ہم دونوں عمرے کے لیے گئے تھے، پانی کے جاتے. اس وقت بھی جو جا کر دیکھا وہاں کا ماحول، تو اس میں بڑی خیر تھی اور کچھ اسلامی معاشرے کے نظارے نظر آتے تھے. وہاں پر جو لوگ مقیم تھے ہمارے پاکستانی ہندوستانی، وہ تھے کہ جو کسی دنیا کمانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں پڑے تھے، اس لیے پڑے تھے کہ بھئی یہاں پر جس طرح بھی ہو، تنگی ہو، ترشی ہو، یہاں پر گزارا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کر دے گا تو یہیں جنت المالا میں، جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرما دے گا. تو زیادہ تر ہندوستان پاکستان سے آنے والے جو تھے وہ اس قسم کے. وہاں اس زمانے میں کوئی یہ تیل کی ریل پیل تو تھی نہیں، لہٰذا اس میں کوئی ملازمتیں کو اچھی مل رہی ہیں، زیادہ تنخواہیں مل رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. تو وہاں ایسے لوگ رہتے تھے اس زمانے میں. بڑی خیر. اب جب میں موازنہ کرتا ہوں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے اس وقت میں اور آج کے وقت. وہاں ایک ہمارے ہندوستانی بزرگ تھے جو وہاں پر رہتے تھے، تاجر تھے، لیکن پڑے تھے اسی لیے کہ بھئی یہاں کی مٹی مل جائے. انہوں نے واقعہ سنایا کہ جی اسی زمانے کا کہ میں ایک مرتبہ ایک بازار میں گیا، کپڑا مجھے خریدنا تھا. تو ایک دکان تھی، اس کے اوپر میں گیا، میں نے کپڑا پسند کیا، بھاؤ وغیرہ طے کر لیا. تو جب بھاؤ طے کر لیا تو میں نے کہا بھائی اتنے گز نکال کے دے دو مجھے، پیسے دیتا ہوں. اس نے کہا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ کہ ہاں پسند ہے. اچھا یہ قیمت ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ایسا کریں کہ یہی کپڑا سامنے کی دکان میں اسی قیمت پر آپ کو مل جائے گا، جا کے وہاں سے لے لیں. اس نے کہا بھائی میرا معاملہ تو آپ سے ہوا اور آپ ہی سے میں نے پیسے طے کیے، اب پتہ نہیں وہاں کیا. کہہ لیں نہیں اسی قیمت پہ آپ کو مل جائے، وہاں جا کے لے لیں. کہا کیوں؟ آخر میں آپ کو چھوڑ کے جب معاملہ سارا آپ سے ہوا ہے، بات چیت آپ سے ہوئی، سودا آپ سے ہوا، تو وہاں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ کہا پہ اس کو چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو مل جائے گا، لے لیں وہاں سے جا کے. تو آخر میں جب میں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ مجھے وجہ نہ بتائیں. اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ صبح سے میرے پاس 5-7 گاہک آ چکے ہیں اور مجھے کافی پیسے مل گئے ہیں 5-7-10 گاہکوں سے. میرا جو سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا. تو میں اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی بکری ہو جائے. یہ تھا وہ معاشرہ جو پیدا کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو یہ کہے کہ دکان کھولے بیٹھا ہے اسی لیے بیٹھا ہے کہ بیچے گا. آدمی تیار ہے، لینے کو تیار ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مت لو، اس سے جا کے لے لو، کیونکہ اس کے پاس میں نے دیکھا صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ میں حیران رہ گیا اس کی اس بات سے. اور میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ایسی بات ہے کہ تو مجھے اس پر عمل کرنا ہی ہوگا. تو میں گیا دوسری دکان پر اور جا کے میں نے دوسرے سے سامان خریدا، کپڑا خریدا. تو اب کس نے اس کے دل میں ڈالی یہ بات؟ کس نے اس دکاندار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نہ بیچوں، میرا بھائی جو سامنے بیٹھا ہے وہ بیچے؟ اور کس نے اس خریدار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس کی بات مان کر وہاں چلا جاؤں؟ اگر یہ خرید کے چلا جاتا وہ بیٹھا رہتا. تو یہ گاہک کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، سارا کچھ سامان لے کے بیٹھ جاؤ،
کوئی زبردستی ہے تمہاری کسی کے اوپر کہ وہ آ کر تم سے سامان خریدے؟ بھیجنے والا کوئی اور ہے، وہی بھیج رہا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی جو مولانا ذکی کیفی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، وہ دکان تھی ان کی ذرا اسلامیات لاہور میں، تو کتابوں کی دکان تھی، تو وہ بھی دینی کتابیں، اب بھی ہے وہ دکان ان کے بیٹوں کے پاس ہے۔ تو وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کو جب بیدار ہوا تو سخت بارش ہو رہی تھی، تیز بارش موسلادھار، اور سڑکوں میں پانی کھڑا ہوا تھا، چلنا مشکل تھا۔ تو میرے دل میں آیا کہ آج دکان جا کے میں کیا کروں گا، کیونکہ اس بارش میں کون ہوگا کہ جو کوئی دینی کتاب خریدنے کے لیے آیا۔ اگر فرض کرو کوئی اسکول کی کتاب ہو، کوئی کالج کی کتاب ہو، اس کی امتحان ہو رہا ہو، اس کے لیے ضرورت ہو، ایسا کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو دینی کتابیں ہیں ساری، تو اس بارش میں کون میرے پاس خریدنے آئے گا، لہذا میں آج چھٹی کر لوں تو اچھا ہوگا، دل میں یہ خیال ہے۔ لیکن چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت لاڈلے تھے، تو حضرت کہہ لیں گے دوسرا خیال یہ آیا کہ ارے بھائی کیا سوچ رہے ہو تم کہ گاہک آئے گا نہیں آئے گا، گاہک بلانا تمہارا کام ہے، تمہارا کام تو دکان کھول کے بیٹھنا ہے، گاہک بھیجنا تو کسی اور کا کام ہے، تم اپنے حصے کا کام کر لو، اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ۔ تو کہتے ہیں میں گھٹنے گھٹنے پانی میں سے گزر کر جا کر میں دکان کھولی اور بیٹھ گیا، جا کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر، قرآن شریف بہت پڑھتے تھے ماشاءاللہ، تو میں جا کے بیٹھ گیا، اور کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ چھتری لگا لگا کر آ کر کتابیں خرید رہے ہیں، چھتری لگا لگا کر لوگ آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ہے فضل من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ دکان کھول رکھی ہے تو، کاشت کر رہے ہو تو، کہیں ملازمت کر رہے ہو تو، کون ہے جس نے تمہارے ملازم رکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ تمہیں ملازم رکھ لے؟ کتنے ہیں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، ڈگریاں بھی لے کے پھرتے ہیں اور ملازمت نہیں ملتی۔ تو اس جس کے پاس تم جا کے ملازمت کر رہے ہو، اس کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ تمہیں رکھ لے؟ تمہارے پاس کوئی طاقت تھی کہ اس کو مجبور کرتے کہ اپنے ملازم رکھ لو؟ پھر اس ملازمت کے پہلے تمہیں اہلیت کس نے دی، کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اس ملازمت کے اندر مناسب تمہاری تنخواہ مقرر ہو گئی۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے فضل کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو کسی قسم کی بھی روزی ہو، چاہے کاشتکاری ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ پروردگار کے فضل کے بغیر تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور پھر چلو گنتی میں تم نے کچھ روپے کما لیے، چاہے زراعت سے کمائے، چاہے تجارت سے کمائے، چاہے ملازمت سے کمائے، اس گنتی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ تمہاری ضروریات پوری کر دے۔ آج آپ دیکھو ایسے بھی ہیں جن کی تنخواہ لاکھ ہے، لاکھ سے اوپر ہے، ایسے بھی ہیں جن کی روزانہ آمدنی لاکھوں میں ہے، اور وہ بھی ہیں جن کے ماہانہ تنخواہ 30,000 ہے یا 35,000 ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ وہ 35,000 والے کو بھی کھانا دے رہا ہے اور لاکھ والے کو بھی دے رہا ہے، اور جو حلال طریقے سے کما رہا ہے 30-35، تو اس کو ایسا ضمیر کا سکون اللہ نے عطا فرمایا ہے جو بڑے بڑے لکھ پتیوں اور کروڑ پتیوں کے کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا معاملات کا ایک پہلو شریعت والا ہے جو فقہ بیان کرتا ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز وغیرہ وغیرہ، یہ مکروہ، یہ فاسد، یہ باطل۔ لیکن یہ پہلو کہ آدمی جب اپنے روزی کمانے کا کوئی بھی اقدام کرے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ کیا جڑا رہے؟ کہ یہ دینے والا وہی ہے، اسی کا فضل و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ روزی مل رہی ہے۔ اس بات کا اس کے دل میں یہ بات اس طرح گھر کر جائے کہ ہر لمحے اس کو یہ مستحضر ہے۔ یہ کام کراتا ہے طریقت اور تصوف، یہ کراتا ہے کہ تم بے شک تجارت کرو، بے شک زراعت کرو، بے شک ملازمت کرو، لیکن یہ بات کسی وقت تمہارے دل سے غائب نہ ہو کہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور میں سے زیادہ سے زیادہ مجھے تھوڑی کوشش کرنی ہے، اس کوشش کے لیے بھی میں محتاج ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لہذا میں ہر قدم پر
अपने परवरदिगार से राबता कायम रखूं, राबता कायम रखूं। जा रहा हूं, दुकान खोल रहा हूं, तो मेरा राबता अल्लाह ताला से हो, या अल्लाह मैं दुकान तो खोल रहा हूं, इसमें फिर बरकत आप अता फरमाइए। कोई आमदनी हुई है तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, या अल्लाह आपने फजल करम से ये मुझे आमदनी अता फरमा दी, या अल्लाह इसको मेरे लिए मुबारक फरमा दीजिएगा, इसमें बरकत डाल दीजिएगा। ये आदत बन जाए, आदत बन जाए। एक तो बात होती है जिसे थ्योरी की बात कहते हैं, नजरिए की बात कहते हैं। नजरिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको हासिल है कि नहीं, अकीदा है कि नहीं, ये अकीदा है और ये नजरिया पता है कि भाई जो कुछ मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वो उसका ध्यान रहता है कि नहीं रहता। वो ध्यान रखवाता है तरीकत वाला, वो ध्यान पैदा करता है, ये ध्यान पैदा करता है। वरना कारून था, कारून से कहा था कि कारून को जब बड़ा खजाना, कुरान में यह है कि उसके खजाने ऐसे थे कि सिर्फ उसकी चाबियां जो है, सिर्फ चाबियां इतनी भारी थी कि एक पूरी जमात उसको उठाया करती थी, चाबियों इतने खजाने फैले हुए थे। तो उससे कहा कि इब्तग़ फीमा आताकल्लाहु आखिर, कि तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें तुम अपनी आखिरत का सामान करो। वब्तग़ फीमा आताकल्लाहु आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया के अंदर तुम्हें जो हिस्सा अल्लाह ने दिया है उसको भूलो नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि माल को सब सारे सदका कर दो, अपना हिस्सा रखो। वह अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तुम भी एहसान से काम लो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश न करो। जब उससे ये कहा गया, क्या जवाब देता है? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, ये सारा जो कुछ मुझे माल मिला है ये तो मेरे इल्म की बुनियाद पर, मुझे इल्म है कि किस तरह पैसा कमाया जाता है, उस इल्म की बदौलत मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये कानूनी जहनियत है कि जो कुछ मिला मेरी सलाहियत से मिला, मेरी कुव्वत बाजू से मिला, मेरी मेहनत से मिला, मेरी कोशिश से मिला। ये कानून वाली जहनियत। और एक मुसलमान की जहनियत जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हर मुसलमान के दिल में पैबस्त हो, वो ये कि मिला है, जो कुछ मिला है वहां से मिला है। हाथ पांव में ताकत मिली है तो वहां से मिली है, जहन और दिमाग में तरीके आए हैं तो वो वहां से आए हैं। जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के अंदर रिज्क देने वाला कोई और है, मैं नहीं हूं। ये नजरिया और अकीदा तो है, लेकिन यह नजरिया और अकीदा दिल में इस तरह समा जाए कि जब कोई नेमत हासिल हो रही है फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके शुक्र अदा करें। एक मर्तबा भाई सोच के बैठ गए कि भाई जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला के फजल से हो रहा है, बस सोच के बैठ गए तो अकीदा तो सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ध्यान नहीं है। जब मामला हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, ग्राहक पहुंच रहे हैं, पौधा उग रहा है, फल बन रहा है, फल हासिल हो रहा है, उस वक्त ये ध्यान नहीं है। तो तरीकत ये कहती है कि ये ध्यान अपने रगो पै में संभालो, ये तरीकत कहती है। तो तरीकत जो है वो दरअसल शरीयत ही का तकमीला है, उसकी रूह है कि जो फिक्री अहकाम पड़े हैं, जायज और नाजायज के अहकाम पड़े हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हें जोड़ दे। सारे तसव्वुफ का हासिल यह है कि बंदे का ताल्लुक अपने परवरदिगार से ऐसा मजबूत हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते किसी वक्त वो दिमाग से जुदा ना हो। यह है तरीकत का हासिल। हमारे वाला इसकी मिसाल दिया करते थे कि जैसे एक बच्चा होता है तो वो नादान बच्चा, वो कहीं बाहर खेलने के लिए गया, किसी ने उसको सता दिया, कोई मार दिया या कोई तकलीफ पहुंचा दी, तो बेसाख्ता उसके मुंह से क्या निकलता है? अम्मी। बेसाख्ता उसके मुंह से, हालांकि पता है कि अम्मी है नहीं यहाँ पर, लेकिन आवाज उसी को देगा, क्योंकि जानता है कि मेरी जो कुछ कायनात है वो मेरी माँ है और मेरी सारी जरूरत को पूरा करने वाली वो है। तो अगरचे वो सामने नहीं है फिर भी उसी को पुकारेगा। तो हमारे फरमाया करते कम से कम ऐसे तो बन जाओ जैसे कि बेटा माँ के साथ होता है, कि हर वक्त उसी को पुकारो, जो तकलीफ आ रही है वो उससे कहो, जो परेशानी है वो उसके सामने कहो। दूसरों से कहते फिरने से कुछ फायदा नहीं है, उससे कहो जो देने वाला है, जो फजल अपने फजल से तुम्हें अता फरमाता है। ये आदत डालना मकसूद है तरीकत का, कि हर वक्त तो जो कुछ भी है, माल है, पैसे हैं, लेकिन दिल उनमें अटका हुआ नहीं। दिल एक ही के लिए है, एक ही के लिए अल्लाह ने बनाया है,
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہ داخل ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ لہذا دل کو سنبھال کے رکھو اور اس کو صرف اللہ کے لیے مخصوص رہنا۔ میرا ایک شعر ہے کہ پہلے کبھی میں آسی تقل کیا کرتا، الف سین سے عین صاد سے نہیں، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل بنایا کس لیے؟ اپنے لیے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے شکر سے، اس کی عظمت سے، اس کی حکمت سے ہر وقت اس میں مشغول رہے۔ تو آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے۔ تو اس لیے یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور یہ دل اللہ کے لیے اس وقت بنتا ہے جبکہ اس پر چوٹیں پڑیں۔ چوٹیں پڑے کہے گی کہ خواہشات نفس جو ہے وہ دل کو للچا رہے ہیں، یہ کام کر لو بڑا مزہ آئے گا، یہ گناہ کر لو بڑا لطف آئے گا۔ یہ خواہشات نفس اور شیطان انسان کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن جب آدمی دل پر چوٹ لگا کر کہتا ہے کہ نہیں، یہ خواہشات، میں اس خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں تو اللہ کی خاطر خواہشات کو کچل کے رکھوں گا، تو جب وہ کچلتا ہے تو اس کچلنے کے نتیجے میں باری تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قلب میں باری تعالیٰ برود مسعود فرماتے ہیں جب آدمی اس کو چوٹ لگاتا ہے۔ تو جتنی چوٹیں لگاؤ گے، یعنی چوٹیں لگانے کے معنی یہ کہ نفس کی خواہشات اور گناہوں سے اس کو بچاؤ گے اور اس کو یعنی ان خواہشات کو تباہ کرو گے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرمائے۔ پھر مگر خالی رکھو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو خانہ خالی نہ دیو میں گرت، جو خالی گھر ہوتا ہے اس کو آ کر جن پکڑ کر جن داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی کیا تو اس میں وہ جنات شیطان داخل ہو جائیں گے اور تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ لہذا ذکر سے اس کو آباد رکھو۔ اللہ اکبر، جتنا اس کو توڑو گے خواہشات کو، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آ جائے گا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، دل کو کہہ رہا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو زیادہ عزیز ہو جاتا ہے اس آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں، اس کے نزدیک زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، زیادہ پیارا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے خواہشات نفس کو میری خاطر کچل رہا ہے، تو وہ پھر اس کی تجلیات قلب پر وارد ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرا بھی ایک شعر ہے کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ تو وہ یہ ایک مرتبہ درد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اپنی رحمت سے ہم سب کے اندر کہ دل جو ہے نا وہ ہر وقت مشغول ہو یا اللہ کے ذکر سے یا اللہ سے مانگنے سے یا اللہ کا شکر ادا کرنے سے، ہر وقت اس کام میں مشغول ہو۔ جو کوئی چھوٹی سی چھوٹی حاجت پیش آئی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، چاہے دل میں مانگ، یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے۔ دل یہ ہر وقت اس طرف لگا رہے، اور جب کوئی نعمت حاصل ہو تو دل اس پر شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد لک الشکر، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہو۔ اور اچھی حالت میں دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ طریقت ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد میں نے بار بار سنایا ہے، اور جتنی بار سنایا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت، جنہوں نے طریقت کی وادی کو چھان کر اور اس کے تمام نشیب و فراز سے گزر کر اس کے اوپر علوم و معارف کے دریا بہا کر کتابیں لکھ کر باز کہہ کر تصوف کی ساری وادی کو چھانا۔ اب وہ کہہ رہا ہے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کبھی
नफ्स किसी शरई वाजिब की अदायगी में रुकावट बने, सुस्ती पैदा करे, तो उस सुस्ती का मुकाबला करके आदमी उस ताअत को अंजाम दे। और जब कभी नफ्स इंसान का वो किसी गुनाह पर आमादा करे तो उस नफ्स के तकाजे का मुकाबला करके, जबरदस्ती मुकाबला करके उससे बचे। ये हासिल था उनका। और फरमाया जिसको ये हासिल हो गया तो समझो कि तरीकत का मकसूद हासिल हो गया। और फरमाया कि इसी से ताल्लुक माल्लाह पैदा होता है, इसी से बाकी रहता है और इसी से तरक्की करता है। चोटें लगाओ दिल पे, चोटें लगाओ। ये ख्वाहिश हो रही है, नहीं करूंगा। ये ख्वाहिश हो रही है, नहीं करूंगा। ये मुतालबा हो रहा है मुझसे शरीयत का, तो चाहे दिल मान रहा हो ना मानो, करूंगा। बस ये है हासिल सारे। और ये उसी वक्त होता है जबकि इंसान को जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की याद उसके कल्ब में समा जाए। क्या हर हर कदम पर, हर हर मरहले पर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र उसका दिल कर रहा हो। तो यह है तरीक़त। और इसका हासिल करना भी इतना ही जरूरी है जितना कि शरई अहकाम पर अमल करना। और शरई अहकाम पर अमल इसके बगैर अधूरा। जब यह हो जाता है तो फिर इंसान का दिल अटका हुआ सिर्फ अल्लाह के साथ। जाहिर में वो सब कुछ कर रहा होता है, दुनिया के काम भी कर रहा है, सभी अंजाम दे रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, सो भी रहा है, तिजारत भी कर रहा है, मगर दिल एक ही तरफ। हमारे अजवाली साहब उसकी मिसाल देते थे कि जैसे कुतुब नुमा होता है ना, कुतुब नुमा जो है उसकी सुई हमेशा शुमाल की तरफ रहती है ना। उसको कितने घुमाओ, हर तरफ से उसको घुमा के देख लो, सुई उधर से नहीं हटेगी, शुमाल की तरफ रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल की सुई हमेशा अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ कर दे, हर हाल में, खड़े बैठे लेटे। अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और सोचते रहते हैं इस आसमान और जमीन की तख्लीक के बारे में। रोज देखते हैं सूरज निकल रहा है, रोज देखते हैं चांद निकल रहा है, रोज देखते हैं बादल आ रहे हैं, लेकिन कहां से आ रहे हैं, कौन निकाल रहा है, उसकी तरफ ध्यान आमतौर से नहीं जाता। जब अल्लाह जल्ल जलालुहु का जिक्र, उसकी याद दिल में समा जाती है तो सूरज देखेगा तो वहां भी अल्लाह ही नजर आएगा, चांद देखेगा वहां भी अल्लाह ही नजर आएगा, बादल उमड़ेंगे तो वहां पर भी अल्लाह ही नजर आएगा। तो वहां दर हकीकत वो इस तरह उसकी जिंदगी गुजरती है तो वो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु का लाडला बन जाता है, लाडला बन जाता है। हमारे मशहूर एक शायर थे बहजाद लखनवी, नाते बहुत अच्छी कहते थे, गजल भी कहते थे। उनका एक शेर है मुझे बहुत पसंद है कि वो कहाँ का राह रो है, उसे क्या मिलेगी मंजिल। वो कहाँ का राह रो है, राह रो कहते हैं ना मुसाफिर को, वो कहाँ का राह रो है, उसे क्या मिलेगी मंजिल, जिसे हर कदम पे हर सू तू ही तू नजर ना आए, जिसे हर कदम पे हर सू तू ही तू नजर ना आए। तो ये बात पैदा होती है मुजावलत से, सोहबत से, तफक्कुर से, सोचने से, कि आदमी जब तिजारत भी कर रहा है, रोजी भी कमा रहा है, लेकिन जहन इस तरफ रहे कि ये फजल कहीं और से आ रहा है। जो जो ये मश्क करेगा बंदा तो उसी तरह उसको फिर हर जगह अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। और यही है मंजिल, ताल्लुक में अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत कर। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हम सबको अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों। आज हम सब अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें खुद को देखने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी सोचा है कि आखिरी बार दिल से नमाज कब पढ़ी थी, आखिरी बार अल्लाह से रो रो कर कब माफ़ी मांगी थी। हम दुनिया के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, लेकिन सुकून फिर भी हमें नहीं मिल रहा। क्यों? इसलिए कि सुकून माल में नहीं है, सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। अल्लाह ताला हमें बार बार पुकारता है, बार बार पुकारता है, वापस आ जाओ, लौट आओ मेरी तरफ, लौट आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम हर दफ़ा उस आवाज़ को भुला देते हैं। मेरे भाई, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना ये जवानी रहनी है, ना ये वक्त रहना है, और ना ही ये ताकत रहनी है। एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ हम होंगे और हमारे आमाल होंगे और कुछ नहीं होगा हमारे पास।
اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو کل شاید موقع نہ ملے، اور شاید کل بہت دیر ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ میں نے قیامت تک اور موت تک کھلا رکھا ہے۔ بس ایک سچا قدم اٹھاؤ اور ایک سجدہ، اور دل سے بس کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یقین مانو اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہاری ایک قدم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج ہی فیصلہ کریں گناہوں کو چھوڑنے کا، نماز کو پڑھنے کا اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔